بعض ہمارے اکابرین، فوجی اکابرین، سول بیوروکریسی کے اکابرین گلہ کرتے ہیں کہ تاریخ تحفظ آئین پاکستان ہمیں غلط ناموں سے پکارتی ہے۔ میں عرض کیا ہوں، میں عرض کیا ہے، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم اپنے فوجوں کے خلاف لڑیں، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم اپنے ایماندار وردی پوش پولیس سپاہی کے خلاف لڑیں، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم اپنے ان بہترین ایجنسیوں کے خلاف جو گدے پانی میں سوئی ڈھونڈتی ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو۔ لیکن جب ہماری ایجنسیاں اپنی تمام تر صلاحیت کے باوجود، جب ہمارے انتہائی کمپیٹنٹ جنرل، انتہائی بہترین سپاہی 2 نمبر چور حکومتوں کا ساتھ دیں گے تو ہم کہیں گے مرد آباد، مرد آباد، ہر آدمی مرد آباد، ہر سپاہی مرد آباد۔ ہم اس اسٹیج سے پاکستان کے تمام فوجی سپاہیوں سے، پاکستان کے تمام پولیس کے ایماندار سپاہیوں سے، پاکستان کے تمام ملیشیا کے افسران سے 10 بستہ عرض کرتے ہیں، خدا کے لیے چور حکومتوں کے لیے اپنے بچوں کو پر گولیاں مت چلاؤ، چور حکومتوں کے لیے اپنے ماضی خراب مت کرو، اپنے آپ نے اس ملک سے وفاداری کال کیا ہے، آپ نے اس ملک کے آئین سے وفاداری کال کیا ہے، ہم آپ کو قبلہ روح کے سب کھڑے ہوں گے، ہمارے جنرل، ہمارے فوجی افسران، ہمارے سول بیوروکریٹس آئین کی پاسداری کریں، ہم ان کی عزت کریں گے بھائیوں کی طرح، بڑے بڑے بھائیوں کی طرح، ایون اپنے والدین کی طرح۔ لیکن جب آپ مقدس وردی فوج کی پہنتے ہیں، مقدس وردی پولیس کی پہنتے ہیں اور دنیا کے ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے سیاراؤں پہ صبح شام جسار ماسد غلو والار دی پاکستان دوری کمزوری نہ دی، دا پاکستان فوج دونی کمزوری نہ دی، دا پاکستان پولیس دونی کمزوری نہ دی، شدا دا غلچ والار دی، شدا نس سنبالا ولائی۔ پاکستان فوج دا طاقت لري، دا پاکستان سپاہیان دا طاقت لري، دا پاکستان پولیس دا طاقت لري، دا پاکستان ریویز دا طاقت لري، دا سہار ماشام پر دیکھ لو والار دی، ہمیں مجبور نہ کیا جائے، مرد خلق نہ مجبور کئی کہ فوج، ملیشیا، ریویز او پولیس داخل نہ گرزی، بیا با دماسر قرآن کوئی کس خلق دماسر بقرآن کوئی پرکور با یو سڑے را کوئی تو دے خلق بلاسون مجتڑو دا با ملک سیاکو یو سڑے با پرکور مجلے ونی نہیں، پاکستان فوج زندہ باد، لیکن کم فوج آغا فوج کی دائین تحت کار کئی، پاکستان پولیس زندہ باد، کم پولیس بھائی کی دائین تحت احترام کی دا پاکستان، کی دا پاکستان دولس احترام کی اور دا ظالم پکور کی زار دسا، دا ظالم پکور کی کبابو نہ خورے، دا یتیم پکور کی وجہ ڈوڑے وہ خورے بے غیرت ہے، اغدی دارو دا، اغدی دا جنت لار دا، دار اغلی سر اللہ سے بیتون جو خوڑی وزن دا پاکستان پلانایم دا سی ندا اغورز دا اختر جان مینگل پدغه کی دماکہ سے ہو اختر جان گلم کھڑے ہو بھائی، دماکوں سے ختم نہیں ہوں گے لوگ۔ آپ نے عطا اللہ خان کے 14 سال بیٹے کو 30 سال پہلے ISI نے آپ نے اس کے گھر سے اغوا کیا، اس کو لاش کا پتہ بھی نہیں چلا، تو کیا عطا اللہ خان کو سنبھال سکے؟ آپ نے سردار نوروز خان کے بیٹوں کو 7 بیٹوں کو قرآن کا واسطہ دے کے پہاڑ سے اتارا اور پھر پھانسی چڑھایا، کیا بروز تاریخ ختم ہوئی؟ آپ نے کن لوگوں کو نہیں مارا؟ آپ نے ہمارے بزرگوں کو اس پاداش میں
کہ وہ انسانی ہمدردی کی بات کرتے تھے، ایک آدمی ایک ووٹ کی بات کرتے تھے، پارلیمنٹ کی بات کرتے تھے، آپ نے انہیں 20 سال جیل دی. ہم نے آپ کے خلاف کچھ نہیں کہا، ہم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد. لیکن پشتونخوا ملیون پارٹی اور میرا ایمان ہے کہ تاریخ تحفظ پاکستان اس پاکستان کو زندہ باد نہیں کہیں گے جس میں بلوچ غلام ہوگا، جس میں پشتون غلام ہوگا، جس میں پنجابی عوام غلام ہوں گے، جس میں سندھی عوام اور ڈیروں کے نیچے ہوں گے. اس پاکستان کو زندہ باد کہنا گناہ کبیرہ ہے اور ہم یہ گناہ کبیرہ نہیں کہیں گے. ہم پاکستان زندہ باد اس کو کہیں گے جب بلوچ زندہ باد ہوگا، جب سندھی زندہ باد ہوگا، جب پنجابی زندہ باد ہوگا، جب گلگت بلتستان اور تمام فرقے ایک دوسرے سے برادری میں ہو. اس پاکستان کو ہم قیامت تک زندہ باد کریں گے، ہم اس بچائیں گے. ہم پہ الزام تھا کہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان نہیں مانا. ارے جنرل بابو، ارے پولیس کے افسران صاحبان، ہم نے اس ملک سے محبت کی ہے. ہمیں ہمارے باپ دادا نے اس خاک سے محبت کرنا سکھایا ہے. اس پشین میں علامہ صاحب 1929 میں جب کہ عبدالصمد اچکزئی کی عمر 22 سال تھی، اس کے بڑے بھائی کی عمر 24 سال تھی، اور ان کے ایک رشتہ دار ایوب خان اچکزئی کی عمر بھی تقریباً 25 سال تھی. یہاں ان پہ مقدمہ چلا کہ یہ لوگ انگریزی حکومت کے خلاف پارٹی بنانا چاہتے ہیں. یہاں جرگہ بیٹھا، ان جوانوں کو 3 سال جیل اس لیے دی کہ آپ انگریز حکومت کی حکمرانی. جرے صاحب، میں تانے دینے والا آدمی نہیں ہوں. مرشاد نور کو مرد پرنگی خلاف جنگ کاوا تاد پرنگی نو کری کولا، مرد پرنگی خلاف جیلولت لو تاد پرنگی پا پورو کی دغوے. ہم انگریزوں کے خلاف یہاں لڑ رہے تھے. گلی گلی کوچے کوچے میں بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی ہم غریب لڑ رہے تھے. یہاں پشتون علاقے میں پتھر پہ ہر قبیلہ لڑا. انہوں نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا کسی نے، انہوں نے اس ملک میں وزیر نہیں بننا تھا. وہ اس لیے لڑے کہ وہ مدر وطن پہ خارجی حکمرانی کے خلاف تھے. بڑے بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں. آج وہ لوگ ہمیں آزادی کا درس دیتے ہیں. آغا خالد وہ مرشد آزادی لار راشری جو انگریز کی فوج میں بھرتی تھے، جو انگریز کی پولیس میں بھرتی تھے، اور یہاں سے آزاد ملک افغانستان پہ حملہ آور ہوتے تھے. انگریزوں کے لیے افغانستان قبضہ کر رہے تھے. رسول مقبول کا کہنا ہے، شاید اگر میں غلط ہوں، عالم لوگ بیٹھے ہیں، کہ حرام کا پالا گوشت، حرام سے پرورش پایا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم نے ایک دن انگریز کی نوکری نہیں کی. تم نے انگریز کے لیے مسلمان دنیا پہ حملہ کیا، حتیٰ کعبہ پہ حملہ کیا. تم اچھے مسلمان ہو، ہم بیکار مسلمان ہیں. تم اچھے پاکستانی ہو، ہم بیکار پاکستانی ہیں. بابا جا بڑھ آئے ہمارے ساتھ. عمران خان کی پارٹی الیکشن جیت چکی ہے، تحریک انصاف. اور جس بھولنے انداز میں، جس غلط انداز میں شہباز شریف نے کہا تھا علامہ صاحب کہ دہشت گردی کو ہم بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. ارے شہباز بابو، آپ نے 25 کروڑ انسانوں کی رائے پہ حملہ کر کے دہشت گردی کی ہے.
آپ دہشت گرد ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے جرنیل دہشت گرد ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے سپاہی دہشت گرد ہیں۔ دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو ہراساں کرنا، اور پھر دہشت گردی کر کے پھر احرام باندھ کے کعبہ شرمیز یمن بابا تم لوگوں سے تو وہ غالب غریب اچھا تھا جو قرض کی میں پیتا تھا کبھی کبھی، اس نے بھی کبھی سرور میں کہا کہ یار کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور لکتا سنگز یہ کعبہ لوگ خدا دی غر کا پھر شروع انسانانو وہ ٹولی دی غلا کری دی خزدی نر دی بجیلو کیا چولی دی۔ سرفراز مکشی تیرا باپ میرا دوست تھا، بیکڑ والا، تیرا باپ میرا دوست تھا، مجھے اور کوئی پتہ نہیں۔ اختر جان کا درنا آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ بعض بچیوں کو چھوڑ دو، کوئی آسمان نہیں گرے گا، چھوڑ دو ان بچیوں کو، چھوڑ دو، جانے دو گھر، پھر گرفتار کرنا، پھر گرفتار کر لو، یہ بچیوں کو جیل ڈالنا بری بات۔ اختر جان کی پارٹی نے جو مطالبات رکھے ہیں، اختر جان اس تاریخ کا حصہ ہے، اگر وہ اس تاریخ کا حصہ بھی نہ ہو، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کے ساتھی ہیں۔ عزیزانو خبر دادا بس خدای را وستلے خدای را وستلے تو تیوی نہیں دا سرغلہ ولاڈ۔ تاریخ انصاف والوں کو میں ایک بات اردو میں اس لیے کہوں گا کہ میرے دو ساتھی سمجھ جائیں، تاریخ انصاف والوں سے میری ایک ریکویسٹ ہوگی، جتنی طاقت پاکستان کے عوام میں تاریخ انصاف کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس طاقت کو استعمال کرنے کا جو طریقہ چاہیے، راجہ صاحب اب معافی چاہتا ہوں، کھوسرو صاحب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے مجبور نہ کریں، مجھے مجبور نہ کریں کہ میں یہ اعلان کروں کہ عمران خان کے جیل نکلنے تک میں عمران خان کا نائب ہوں، میں سنبھالوں گا تاریخ انصاف کو، میں تاریخ انصاف کی قوت کو لڑانے کے لیے وہ کروں گا۔ بہت بڑی طاقت ہے جزان تاریخ انصاف والا جو ہے پنارو کار رکیجی تنظیم بجوڑے ہوئی پشتونخوا ملیان پارٹی کارکنانو مہربانی وکئی فلسفون برابر کئی۔ نواب صاحب اشارہ درتا وکڑا، امجد خان ہوں وکا، نور مرگرم وکا، فلسفون برابر کئی، نہ دا چاہ سر بدی کہو، نہ دا چاہ سر جان کہو، نہ دا چاہ سر دا کہو، لیکن دا سی بے غیرتا وشان ہم دزانو نجولو چار چاراتول چی خیر مش خیر کیجو یا وچ مولائی وطن تا قبر وطن زمج دی، وطن زمج دی، وسائل با زمج دی۔ پاکستان کو اگر کوئی چلانا چاہتا ہے، پاکستان چل سکتا ہے، پاکستان کو اگر کوئی بچانا چاہتا ہے تو اس کا واحد ریاض یہ ہے۔ علامہ صاحب نے بڑی پرمغز، حامد بھائی نے بھی، ہمارے بخی صاحب نے بھی بڑی اچھی تقاریر کی، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ جرنیل، کرنیل، سرکاری ملازم، غیر سرکاری ملازم، تمام سیاسی پارٹیاں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر توبہ کرے کہ جو غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں وہ ہو چکی، اب آئیں اس ملک کو آئین کے تحت چلائیں، آئین بالادست ہوگا، اس آئین کے تحت جو پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، منتخب پارلیمنٹ، وہ تمام پالیسیوں کا منبع اور مرکز ہوگی، وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ ہر ادارہ عدلیہ، پریس والے، فوجی، یہ سارے اپنے آئینی حدود میں آزاد ہوں گے لیکن پارلیمنٹ کی بالادستی کے تابع ہوں گے۔ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ کوئی نہ مانے، ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے
तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह रहमान अवाम की ताकत से, अवाम के भरोसे से, अवाम की सपोर्ट से हम इन जालिम दीवारों को गिराएंगे और यहाँ एक जमहूरी निज़ाम, ऐसा निज़ाम जिस पे कोई किसी का जुल्म न कर सके, जिस पे फर्द का फर्द पे जुल्म नहीं होगा, जिसका फिरके का फिरके पे जुल्म नहीं होगा, जहाँ कानून की बालादस्ती होगी, हर आदमी आइन के सामने, कानून के सामने बराबर होगा, रोटी रोजी का जिम्मेवार अल्लाह के बाद पाकिस्तान होगा। ये पाकिस्तान चलेगा भी और बेहतरीन अंदाज में चलेगा। तारीख तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मुझे ये दफा जोड़ करे दी अज़ीज़ानो ये खबर दी उर्दू यार उर्दू क्यों कि मैं पश्तो क्यों करता हूँ कम हमारे गिर्द अल्लामा साहब हमारे खित्ते में हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़ी जहानी जंगी फिजा है। उसका तकाजा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और उनसे मुस्तसिल मुमालिक चीन समेत अगर हिंदुस्तान भी हो कोई गुनाह नहीं है, इनकी एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें तमाम मुमालिक एक दूसरे के साथ इज्तिमाई अक्ल दानिश शरीक करके ये कोशिश करे कि ये खिता दुनिया के मत सांडों का मैदान जंग न बने। मुर्दागवान अज़ीज़ानो बल खबर अफगानिस्तान दा अफगानिस्तान ज़रूर द प्लार निकई दरदा अफगानिस्तान ज़रूर द प्लार द निकई इज्जत थे मुसलमान मुल्क थे अफगानिस्तान पर इस्तिक़लाल चोक पाना बदई अफगानिस्तान पर आज़ादी चोक पाना बदई अगली पर सोचो की मत पाकिस्तान था दावायु पाकिस्तान मेहरबानी वका अफगानिस्तान सर जोड़ो वका अफगानिस्तान द पाकिस्तान इत्तेहाद द दुआरू द आज़ादी ज़मानत पमखे खलक राखिस दी अफगानिस्तान अफगानान बगुजी नवाब साहब हुए सदा भारत सियासी दा वक्त दो इस्लाक पाकिस्तानियान द लंदन हम इस्लाक दिकार लेरी द पाकिस्तान दा हम लेरी वला कातल का बस पाकिस्तानान द जर्मनी इस्लाक दिकार हम लेरी द पाकिस्तान दा हम लेरी द गरन तो तुर्की वरे कई طول افغانان اشتقاق ورقي تذكره دي جوړه کی دا ملتیم د دوی هغه دیم د دوی زیو راځي خپل تړونه بسره کوي دا چې خلک وایي موږ په زور دا چې خلک وایي موږ په زور باسو دا خبره نه د منلو ده نه د کولو ده چې کوم په افغان درته پیدا شوی دی په لکو انسانان دي د لې سبقونه ویل دي د لې تعلیمونه کړی دي دلیل زندگی تیره کړې ده دلیل یې سوي دي دا خلک بعد خبره شم چاته سخت خبرې کو موږ به وایو جان ته به وایو ورور افغانانو زړه ته ګوډیا ورکي کې چیرې وایستا بل الله بیرته راوګرځي پروا نه لري بیرته راسي دلیل خپل کلی زرګار خلک دویمه خبر دا ده عزیزانو وقت نا وقت دی دلته مې مرګریم اردو یو واورې د ستړي شو ډېر خبره دا ده عزیزانو موږ دا فیصله کړې ده او پښتونخوا ملي پارټۍ لکه موږ چې وایو دا د حق لښکر دی عزیزانو په کور کې سره کښېنئ موږ سره مې کول کړی دی پر کور به سړی راکوئ تحریک شروع کوو د خیر تاریخ د مسلمانۍ تاریخ د حق تاریخ د ظلم خلاف د جهاد تاریخ د ظالمانو څخه د مظلومانو د خلاصولو تاریخ او دلته یو داسې باچهي جوړول چې په هغه کې د چا سره ظلم نه کېږي زیاتوب نه کېږي یو زه بیا دا خبره کومه پولیسوایانو ته د ملټري سپایانو ته د ملیشو سپایانو ته چې مهرباني وکړئ تاسې د حکومت پاکستان نوکران یاست د غلا حکومت په وینا به پر غریبو انسانانو ګوډۍ نه چلوئ که نه وو بیا به زموږ وروستۍ خوشې د غفلې کې بند شي نو عزیزانو خدای مې د بدۍ وساتي درې څلور یوه ناره به په ګورد کوي د افغانستان انصاف والا بیا خوا به دی زه به وایم چې عمران خان کو تی به ګرد نه چریا کړو عمران خان کو तमाम कैदियों को
महारांग और बच्चियों को पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, पश्तूनिस्तान, तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। Schön. Schön.